بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو قطب شاہی اعوان اور علوی اعوان کے متعلق ہے۔ یہ موضوع ایک ایسا اہم موضوع ہے جس میں بہت سے نکات واضح کیے جائیں گے۔ سید کون لوگ ہیں، قطب شاہی اعوان کون ہے اور علوی اعوان کون ہے۔ ناظرین، اس موضوع کا آج پہلا حصہ پیش خدمت ہے۔ یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کی تفصیل زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جس کا سارا مواد کتاب تذکرہ سلطانی سے لیا گیا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فاطمی اولاد سید کہلاتی ہے، جبکہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی غیر فاطمی اولاد علوی کہلاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو علوی کربلا سے بچ رہے وہ دمشق چلے گئے۔ دمشق سے بعض مصر اور بعض مدینہ منورہ میں آباد ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کربلا نہ جا سکے وہ پہلے ہی مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھے۔ حجاج بن یوسف کے مظالم سے تنگ آ کر انہیں بھی مجبوراً ہجرت کرنا پڑی۔ اس طرح سادات اور علوی ترکستان، عراق، طوس، کرمان، شیراز، بخارا، ہمدان، خوارزم، خراساں، ہرات اور ان کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد عرب ممالک کے علاوہ بر صغیر میں بھی آباد ہے، جو عباسی کہلاتی ہے، جبکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزندان حضرت محمد الحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاطراف کی اولاد عرب، ایران، افغانستان اور بر صغیر میں آباد ہے، جو علوی کہلاتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ایران و افغانستان میں آباد تھی، جو علوی کہلاتی تھی۔ معرکہ سومنات کے موقع پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہرات کے سردار قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو امداد کے لیے کہا۔ قطب شاہ نے اپنے لشکر کے ہمراہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا۔ معرکہ سومنات کے موقع پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوج کا سالار قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا۔ میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بطور سالار سوجھ بوجھ، عقل و دانش، جرأت و بہادری اور جوش و جذبہ کا انتہائی اعلیٰ اور بھرپور عملی مظاہرہ کیا، جس کے نتیجہ میں سومنات فتح ہوا۔ میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ اور رفع کارکردگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خطاب اعوان سے نوازا۔ اس طرح خطاب اعوان میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کی پہچان بن گیا، جس کے بعد میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد بطور قوم اعوان کہلانے لگی۔ آج بھی وہ قبائل اعوان یا قطب شاہی اعوان کہلاتے ہیں، جن کا شجرہ نسب میر قطب شاہ اعوان رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ قطب شاہی اعوان کی تاریخ، عظمت اور مقام کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے چند مخصوص علوی افراد نے قبیلہ قطب شاہی اعوان میں اپنے قبائل کو ضم کرنے اور اپنے آپ کو قطب شاہی اعوان کہلانے کی جد و جہد بھرپور انداز میں شروع کی۔ اس ضمن میں انہوں نے تنظیمی طور پر بھی کام کیا اور کتابی صورت میں بھی۔ انہوں نے خود بھی کتب
تحریر کیں اور دوسرے لوگوں سے بھی کتب تحریر کرائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب نظر آئے۔ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ علوی اعوان ہی اصل اعوان ہیں، حالانکہ قطب شاہی اعوان ہی اصل اعوان ہیں۔ اس حوالہ سے محبت حسین اعوان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محمد الاطراف بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد ملتان اور سندھ میں کثیر تعداد میں آباد ہے۔ وہ اپنے آپ کو علوی ہی کہلاتے ہیں، تاہم ان کی جو اولاد پنجاب یا سرحد کی طرف ہجرت کر گئی وہ علوی ہونے کے ناطے اعوان بن گئے، لیکن یہ قطب شاہی اعوان نہیں ہیں۔ علوی قبیلہ کے شوقین مخصوص افراد نے اپنے قبیلہ کو قوم اعوان کے سانچے میں ڈھالنے اور اپنے قبیلہ کو وسعت دینے کے لیے ادارہ تحقیق الاعوان پاکستان اور افکار الاعوان پاکستان نام کے اداروں کی بنیادیں رکھیں، جن کے ذریعے انہوں نے تحقیق کے بجائے تحریف کا عمل شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے قبیلہ کو وسعت دینے کی غرض سے دوسری اقوام اور ان کے مختلف قبائل کو اپنے قبیلہ کی گوت ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ علوی قبیلہ کی تنظیم ادارہ تحقیق الاعوان پاکستان کی جانب سے جنوری 2006 میں کتاب اعوان اور اعوان گوتے منظر عام پر لائی گئیں، جس میں شامل گوتوں کی تعداد 632 ہے۔ کتاب اعوان اور اعوان گوتے قارئین حیرانی کے سمندر میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ اس گمبھیر حیرانی کا سبب یہ بات ہے کہ علوی قبیلہ کے ان شوقین مصنفین نے اقوام سید، قریشی، بلوچ، کھوکھر، سیال، چوہان، رانجھا، کھچی، ڈب، اہیر، گوندل، کنڈی، مدھووال، ملیار اور تیلی کو بھی اپنی قوم کی گوتیں ظاہر کیا ہے۔ علاوہ ازیں جن قبائل کے پاس اپنے شجرہ جات ہی نہیں ہیں انہیں بھی اپنی قوم کی گوتوں میں شامل کر لیا ہے۔ قطب شاہی اعوان کے اہل قلم میں سے چونکہ کسی نے ان علویوں کے مذکورہ بالا کارناموں کو تحقیقی نگاہ سے نہ دیکھا اور نہ ہی اس ضمن میں کوئی تحقیقی کام سر انجام دیا، اس لیے متذکرہ علوی شخصیات میر قطب شاہ اعوان کے حسب نسب کو بھی علوی اعوان کے سانچے میں ڈھالتے چلے گئے، جس بنا پر قطب شاہی اعوان اور عوام سے حقائق پردہ پوش ہوتے چلے گئے۔ اس سلسلہ میں حقائق کو منظر عام پر لانا اشد ضروری اور لازمی ہے، جس کے لیے یہ 4 پہلو قابل غور ہیں۔ پہلا، شجرہ جات، دوسرا میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تیسرا میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ، اور چوتھا قطب شاہی اعوان۔ یہ چاروں پہلوؤں کو تجزیاتی طور پر واضح کرنا ضروری ہے، جو کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا، شجرہ جات۔ علوی اعوان کہلانے والوں نے اپنی کتاب میں اپنے قبیلہ کے مختلف شجرہ جات رقم کیے ہیں، جن میں سے فارسی زبان میں لکھی گئی 3 کتب کے حوالہ جات بھی موجود ہیں۔ ان فارسی کتب میں منبع الانساب تالیف سید معین الحق جونسوی، مرات المسعودی مصنف عبد الرحمن چشتی اور بحر الجمان تالیف سید الانس ترجمہ سید محبوب شاہ شامل ہیں۔ منبع الانساب کے حوالہ سے شجرہ نسب اس طرح ہے: سید الدین سالار مسعود غازی بن سالار ساہو، غازی بن عطا اللہ خاں غازی بن طاہر غازی بن طیب غازی بن شاہ محمد غازی بن سید شاہ غازی
بن آصف غازی بن عون عرف قطب غازی بن علی عبد المناف بن محمد الاکبر محمد حنیفہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ مرات المسعودی کے حوالہ سے شجرہ کچھ یوں ہے: سالار مسعود غازی بن سالار ساہو غازی بن عطا اللہ غازی بن طاہر غازی بن طیب غازی بن محمد غازی بن عمر غازی بن ملک آصف غازی بن بطل غازی بن عبد المنان غازی بن محمد حنیفہ بن اسد اللہ غالب علی بن ابن طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ بحر الجمان کے حوالہ سے شجرہ کچھ یوں ہے: سید الدین سالار مسعود غازی بن سالار ساہو غازی بن عطا اللہ غازی بن طاہر غازی بن طیب غازی بن شاہ محمد غازی بن سید شاہ غازی بن محمد آصف غازی بن عون عرف قطب غازی بابا بن علی بن ابو القاسم محمد الاکبر۔ محمد کریم خان اعوان کی کتاب تاریخ قطب شاہی علوی اعوان میں شامل شجرہ جات کی ابتدا سید الدین سالار سے ہوتی ہے۔ ان شجرہ جات میں میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ اعوان کا نام شامل ہی نہیں، جس سے یہ حقیقت عیاں ہے کہ شجرہ جات میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ اعوان یا اعوان قوم کے نہیں بلکہ علوی قوم کے ہیں۔ صاحبزادہ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مناقب سلطانی میں تصنیف کی۔ انہوں نے مناقب سلطانی میں حضرت قطب شاہ سالار سومنات کا سلسلہ نسب شامل کیا ہے، جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں: کالا باغ کے رئیسوں کے ملک خاندان کے کتب خانہ میں کتاب النساب موجود ہے۔ اس میں فتاویٰ غیاثی سے نقل کیا گیا ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں لکھا ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام میمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو رستم پہلوان کی اولاد سے ہیں، اور اعوان زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے ہیں۔ مناقب سلطانی میں سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت شیخ قطب شاہ بن حضرت امان شاہ بن حضرت سلطان حسین شاہ بن حضرت شیخ فیروز شاہ بن حضرت محمود شاہ بن حضرت شیخ فرتک شاہ بن حضرت شیخ نواب شاہ بن حضرت شیخ دراب شاہ بن حضرت ادھم شاہ بن حضرت شیخ عبیق شاہ حضرت شیخ سکندر شاہ بن حضرت شیخ احمد شاہ بن حضرت حجر شاہ بن حضرت امیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسد اللہ الغالب امام امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ بن ابی طالب بن مطلب بن ہاشم کرم اللہ وجہ الکریم۔ علوی اعوان کہلانے والوں کے جو شجرہ جات 1921 عیسوی تک منظر عام پر ہے، ان کی ابتدا سالار مسعود غازی کے نام سے ہوتی نظر آتی ہے، جبکہ 1922 عیسوی میں منظر عام پر آنے والے شجرہ میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ مولوی حیدر علی لدھیانوی نے 1909 عیسوی میں کتاب تاریخ حیدری تالیف کی، جس کو اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے نے 1922 عیسوی میں شائع کیا۔ تاریخ حیدری میں موجود شجرہ میں میر عطا اللہ کے فرزند سالار ساہو کی بجائے میر قطب حیدر کا نام لکھا گیا، جس کا تذکرہ مختصر تاریخ علوی اعوان میں اس طرح موجود ہے: مولوی حیدر علی لدھیانوی نے تاریخ حیدری 1909 عیسوی میں تالیف کی، جو ان کی وفات کے بعد
1922 عیسوی میں ان کے بیٹے نے شائع فرمائی۔ اس کے صفحہ 7 پر قطب شاہی علوی اعوانوں کا یہ شجرہ نسب یوں درج ہے: میر قطب حیدر بن میر عطا اللہ بن طاہر غازی بن طیب غازی بن عمر غازی بن محمد غازی بن محمد آصف غازی بطل غازی بن عبد المنان غازی بن عون سکندر غازی بن محمد حنیفہ بن علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ مولوی حیدر علی لدھیانوی کی کتاب تاریخ حیدری کے اشاعت کے بعد قوم علوی نے نہ صرف علوی اعوان بلکہ قطب شاہی علوی اعوان کے سانچے میں ڈھلنا شروع ہو گئی۔ تاریخ حیدری میں دیے گئے شجرہ میں سالار ساہو کا نام شامل ہی نہ ہے، جبکہ علوی اعوان کہلانے والوں کی نسل سالار ساہو سے ہی تو چل رہی ہے۔ علاوہ ازیں علوی اعوان کہلانے والوں کے شجرہ جات میں عون عرف قطب غازی بن علی بن محمد حنیفہ بن علی المرتضیٰ لکھا ہے، جبکہ تاریخ حیدری میں عون سکندر غازی بن محمد حنیفہ بن علی المرتضیٰ درج ہے۔ اس طرح اگر علوی تاریخ حیدری کے شجرہ کو درست تسلیم کرتے ہیں تو وہ سالار ساہو کی نسبت سے محروم رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں عون محمد حنیفہ کے ساتھ شامل عرف قطب غازی کے الفاظ سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اگر علوی تاریخ حیدری میں دیے گئے شجرہ کی حیثیت کو مسترد کریں تو یہ بات واضح عیاں ہوتی ہے کہ علوی اعوان کہلانے والوں کا قطب حیدری سے نسبی تعلق قطعی طور پر نہ ہے۔ علوی اعوان کہلانے والوں میں سے چند افراد اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک مدت سے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے وہ قوم اعوان کو ان کی تاریخ اور شجرہ سے دور اور اوجھل رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اپنے مشن کی تکمیل کے ضمن میں تاریخ قطب شاہی علوی اعوان جیسی کتب منظر عام پر لائی گئیں تاکہ قوم اعوان کے افراد یہ سمجھیں کہ یہ قطب شاہی اعوان کے حوالہ سے لکھی گئی ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان کتب میں شامل شجرہ جات میں قوم اعوان کا کوئی بھی شجرہ شامل نہیں، صرف قوم علوی کے شجرہ جات شامل کیے گئے ہیں۔ ناظرین، آج کا موضوع اتنا ہی کافی ہے۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اس کے بقیہ دوسرا حصہ کی طرف۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔